سب سے بڑی خبر جو میرے پاس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ تو مسلم امہ کے اوپر ایک بم بن کر گرنی چاہیے یہ والی خبر جو ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو اس خبر کو سہ بھی سکیں گے یہ نہیں، دیکھنے والی بات ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کس طرح مسلم دنیا اسرائیل کے یہودیوں کے ہاتھ آ چکی ہے۔ پوری مسلم دنیا اس وقت اسرائیل کی مٹھی میں بند ہو چکی ہے۔ کیا ترکی، کیا یو اے ای، کیا سعودی عرب، کیا انڈونیشیا، کیا باقی اسلامی ملک اس وقت اسرائیل کے صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور کس طرح پوری مسلم دنیا کو اسرائیل کنٹرول میں لینے جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکسٹ منتھ ٹرکی کے دورے پر آ رہے ہیں۔ یعنی اردگان صاحب کی جانب سے دعوت دی گئی ہے اسرائیلی صدر کو کہ آپ خدارہ ہمارے ملک کا دورہ کریں تاکہ ہمارے تعلقات مزید اچھے ہوں۔ تو یہ ہے خلافت عثمانیہ، یہ تھا خلافت عثمانیہ کا نعرہ۔ نمسکار، جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا انڈین پراؤڈ آفیشیل میں۔ دوستوں، ٹرکی نے حال ہی میں اسرائیل کو نیوتا بھیجا ہے۔ ٹرکی ویسے تو اسرائیل کا دشمن ملک کہلاتا ہے، لیکن فی الحال ٹرکی بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ دوسرے دیشوں نے ٹرکی کے ساتھ ویاپار بند کر دیا ہے، اور اب ٹرکی لگ بھگ فائنینشیل کرائسس سے جوجھ رہا ہے، جس کے تحت اب وہ اپنے دشمن دیش یعنی کہ اسرائیل سے بھی ویاپار کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، اور ایردوغن نے وہاں پر اسرائیل کو نیوتا بھیجا ہے کہ آ کے ٹرکی کے ساتھ میں پھر سے فائنینشیل ریلیشن قابل کرے۔ اور ان سب کے بیچ پاکستان کے پیٹ میں مروڑ اٹھی ہے کہ کہیں ٹرکی ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ جے ہند، جے بھارت۔ اب آپ دیکھیے کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کوئی کنٹری کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کتنی بڑی منافقت ہے کہ طیب اردوان ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ بہت بڑا، وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے، فرض کیجئے ان کے دل میں واقعی فلسطینیوں کا درد ہے، تو پھر ان کو یہ صرف اس طرح کے فائدوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے قدرتی گیس چاہیے، ان کو اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے، ان کو یہ چاہیے، ان کو وہ چاہیے، تو وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا فلسطین کے مسئلے کے سامنے۔ تو ایک طرف دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو طیب اردوان بھی دوسروں کو بہت اچھے، بلکہ صرف پاکستان کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری کنٹری کو، ہمارے لوگوں کو ہم خود بیوقوف بناتے ہیں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹرکی کی اکانومی ٹوٹی اور بری حالت میں آ گئی۔ ٹرکی کو پتہ لگا کہ نہیں یار، یہ مسلم امتوں کو ہیلپ کرنے والی ہے نہیں، ہیلپ کرے گا تو انڈیا کرے گا، اسرائیل کرے گا، یو ایس کرے گا، تو اسی کیمپ میں آ لو، بیسٹ ہے۔ تو طیب اردوان جو ہیں وہ بھارت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، ان سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشنز قائم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو نیکسٹ منتھ اپنے کنٹری میں ویلکم کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ہی ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم نے ان کے کہنے پر پوری قوم کو التغرل ڈرامہ دکھایا۔ جناب طیب اردوان صاحب، پریزیڈنٹ آف ٹرکی، ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکسٹ منتھ ٹرکی کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اور طیب اردوان نے این ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طیب اردوان ایسا کر کیوں رہے ہیں۔ طیب اردوان ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ روم کے ذریعے یورپ سے جو قدرتی گیس ہے، نیچرل گیس، اس پہ ایک بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ٹرکی، قبرص اور یونان کے بیچ۔ اور ٹرکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیچرل گیس ہے اس پہ اس کی اجارہ داری قائم ہو، وہ اس کمپٹیشن میں جیت جائے، کیونکہ روم سے یورپ آنے والی اسرائیلی نیچرل گیس جو ہے، قدرتی گیس، اس میں ایک بڑا کمپٹیشن رہتا ہے۔ اس کمپٹیشن میں قبرص اور یونان اور ٹرکی یہ کنٹریز شامل ہیں، اور ٹرکی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اجارہ داری ہو اور وہ اس کمپٹیشن میں جیتے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹریڈ بھی اس کے ساتھ مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کوئی کنٹری کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کتنی بڑی منافقت ہے کہ طیب اردوان ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں وہ بہت بڑا، وہ صرف دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے، فرض کیجئے ان کے دل میں واقعی فلسطینیوں کا درد ہے، تو پھر ان کو یہ صرف اس طرح کے فائدوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے قدرتی گیس چاہیے، ان کو اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے، ان کو یہ چاہیے، ان کو وہ چاہیے، تو وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا فلسطین کے مسئلے کے سامنے۔ تو ایک طرف دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو طیب اردوان بھی دوسروں کو بہت اچھے، بلکہ صرف پاکستان کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری کنٹری کو، ہمارے لوگوں کو ہم خود بیوقوف بناتے ہیں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے، ایک طرف ہمارا کیا حال ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں دشمنی ہے، ہم تو کسی صورت تجارت نہیں کریں گے، آگے الیکشن آ رہے ہیں، یہ سلوگن لے کر جانا ہے وزیر اعظم نے عوام کے پاس۔ وہ کہتے ہیں تجارت نہیں ہوگی، ہم نے تجارت نہیں کی۔ اور ترکی انڈیا سے تجارت کر رہا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو، کیونکہ وہ مشکل صورتحال میں اکانومی کی، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، تو اس نے جو ہے وہ انڈیا سے رابطہ کر لیا، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے بھی کر رہا ہے، وہ تجارت کے لیے بھی جو ہے وہ سارے اپنے دروازے کھول رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھارت سے جو ہے ایک بڑی اکانومی ہے، اس سے اس کی مدد مل سکتی ہے۔ تو طیب اردوان جو ہیں وہ بھارت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، ان سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشنز قائم کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو نیکسٹ منتھ اپنے کنٹری میں ویلکم کر رہے ہیں، ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ جائیں گے وہاں پر، تعلقات مزید بہتر بنیں گے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1949 میں جو ٹرکی ہے وہی پہلا اسلامک کنٹری تھا کہ جس نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا تھا، ایز اے کنٹری اس کو تسلیم کر لیا تھا، ریکگنائز کیا تھا۔ ترکی وہ پہلا اسلامک کنٹری تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کس طرح مسلم دنیا اسرائیل کے یہودیوں کے ہاتھ آ چکی ہے۔ پوری مسلم دنیا اس وقت اسرائیل کی مٹھی میں بند ہو چکی ہے۔ کیا ترکی، کیا یو اے ای، کیا سعودی عرب، کیا انڈونیشیا، کیا باقی اسلامی ملک اس وقت اسرائیل کے صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور کس طرح پوری مسلم دنیا کو اسرائیل کنٹرول میں لینے جا رہا ہے۔ یہ خبر چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، لہٰذا اس ویڈیو کے اندر جو بھی بات کی جائے گی اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ڈیلی صبا یہ نیوز ایجنسی ہے، ویب سائٹ ہے، میڈیا آؤٹ لیٹ ہے ترکی کا۔ یہ کیا لکھتا ہے کہ اسرائیلز ہیرزگ ٹو وزٹ ترکی ان فروری۔ اردگان یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے صدر فروری کے مہینے میں یعنی آج سے چند دن بعد ترکی کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اور خبر، اسرائیلی پریزیڈنٹ پلانز ٹو ایکسپٹ انویٹیشن ٹو وزٹ اردگان۔ یہ خبر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اس خبر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ترکی کی جانب سے دعوت دی گئی ہے اسرائیلی صدر کو، یعنی اردگان صاحب کی جانب سے دعوت دی گئی ہے اسرائیلی صدر کو کہ آپ خدارا ہمارے ملک کا دورہ کریں تاکہ ہمارے تعلقات مزید اچھے ہوں۔ تو یہ ہے خلافت عثمانیہ، یہ تھا خلافت عثمانیہ کا نعرہ کہ ہم خلافت عثمانیہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، ہم اپنی اقتدار کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 سال پہلے جب یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا تھا، اس وقت جو سب سے زیادہ چیخیں نکلی تھی وہ ترکی کی نکلی تھی۔ ترکی نے کہا تھا کیا ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی بڑی غداری ہو گئی ہے، اور آج ترکی کہتا ہے کہ ہم تو اتنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم تو ترس رہے ہیں کہ کب جو اسرائیلی صدر ہیں وہ ہماری ترک سرزمین پر اپنے قدم رکھیں اور ہماری سرزمین کو وہ پاک کر دیں۔